اسی طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں بھی سجدے کی حالت میں آپ نے نارمل پوزیشن پہ رکھنی۔ اس کے اوپر ایک شیخ بیلیزئی صاحب نے پورا مضمون بھی لکھا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف ایسے جوڑ کے رکھی جائے، ساری قبلہ رخ ہونی چاہیے، بعض کا تھا کھول کے رکھی جائے۔ تو الٹیمیٹلی روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے جو صحیح الاسناد حدیث ہے کہ نارمل پوزیشن میں قبلہ رخ تو ظاہر ہوں گی، جب آپ ایسے رکھیں گے قبلہ رخ ہوں گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جوڑ کے قبلہ رخ کرنا ہے۔ یعنی نماز میں کوئی ایسا پوسچر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو تردد ہو رہا ہو۔ جو چیزیں کرٹیکل ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی گئی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع فرمایا، یعنی یہ کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے جدا رکھتے اور اپنی پہلو کو اپنی جو رانے ہیں ان سے الگ رکھتے، یعنی سمٹ کے سجدہ نہیں کرتے تھے، کھل کے سجدہ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے اگر چھوٹا بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت میں آپ کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس صورت میں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ امامت کر رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ جماعت کے اندر ہیں، پھر سنن نسائی کے اندر جامعہ ترمذی میں احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ۔ پھر آپ نے یوں نہیں سجدہ کرنا، پھر آپ نے کلوز کر کے جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے آپ نے سجدہ کرنا۔ لہٰذا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ خواہ رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کا معاملہ ہو اور خاص سجدے کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کا معاملہ ہو، نارمل پوزیشن پہ رکھنی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں ہے کہ ان کو موڑ کے قبلہ رخ رکھنا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ نارمل پوزیشن میں ہی ہوگی۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر پاؤں سجدے کی حالت میں اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر پاؤں کسی کے اٹھ گئے ہیں دوبارہ نیچے رکھ لیں، کم از کم 3 تسبیحات کے برابر اس کے سارے اعضاء جو سجدے کے پوسچر کے ہیں وہ سجدے کے پوسچر میں ہونے چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7واں جو ہے وہ ماتھا، لیکن آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا کہ یہ پورے کا پورا ماتھے کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ صرف ماتھے پہ سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں ہوگا، یہ ناک کی یہ والی ہڈی بھی ہلکی سی لگنا ضروری ہے۔ ناک اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ماتھا جمنا چاہیے، اور ایسی جگہ پہ آپ سجدہ کریں گے جہاں پہ یہ جم جائے۔ اگر بہت موٹے گدے کے اوپر یا فوم کے اوپر آپ سجدہ کریں پھر سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماتھا تو جمے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جو آج کل جو مسجد میں کرسیاں آئی ہوئی ہیں جن کے آگے وہ ٹیک بنے ہوئے ہیں اور اس میں لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے وقت یوں کر کے اس میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو رکوع اور سجدے اشاروں سے کیے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ رکوع اور سجدے سر کے اشارے سے کرتے تھے، تھوڑا سر جھکاتے تھے رکوع کے لیے اور اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سامنے کوئی ایک پھٹی بھی رکھ سکتے تھے، اس پہ سجدہ کرتے۔ تو فزیکلی سجدہ نہیں کرنا ہوتا جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کرسی کے اوپر مجبوراً گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ ظاہر زمین پہ سجدہ کر لیں گے۔ تو اشارے سے جب رکوع اور سجود ادا کیے جائیں گے جب آپ کرسی پہ یا کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو مسجد میں اس طرح کی چیزیں جو ہے کٹوا دینی چاہیے۔ کرسیاں صرف رکھیں بلکہ وہ سٹول رکھیں آپ جس پہ لوگ کمر لگا کے بس بیٹھ جائیں، جو ہے وہ سجدے کے لیے اور رکوع کے لیے وہ اشارہ کر لیں تو کافی۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ کئی بوڑھے لوگ ہیں وہ مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کتنی دیر 25 منٹ 30 منٹ بیٹھ کے مطلب کھڑے ہو کے گپے مار رہے ہوتے ہیں سیاست کے اوپر۔ جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے قیام کھڑے ہو کے کرنا ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے۔ پھر گھٹنوں کا اگر ایشو ہے تو وہ تو رکوع اور سجدے کے لیے ہے نا، تو اس کے بعد آپ بے شک کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن قیام کھڑے ہو کے کریں، فرض نماز کا۔
ہاں سنتیں ہیں، نوافل ہیں یا ایون وطر ہیں، وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔